نام مجھے پوری طرح یاد نہیں. راستے میں تھے جنگل میں, پیاس لگی, پانی کی تلاش میں کنویں پر پہنچے, دیکھا تو پانی نیچے, تو انہوں نے اپنے موزے کو اتارا, جوتے کو اتارا, وہ لمبا جوتا ہوتا تھا, اس کو پگڑی سے باندھ کر نیچے لٹکایا. نیچے لٹکایا تو پانی نیچے تھا, وہاں تک جوتا نہیں جا سکا. تب پریشان ہو کے بیٹھ گئے, اب کیا کروں, پیاس سے جان جا رہی. اتنے میں کہ ہرن دوڑتا ہوا آیا, اس نے آ کر تیزی کے ساتھ پہلے یوں نیچے نظر دوڑائی تو پانی بہت نیچے, پھر سیدھا ایسے آسمان کو دیکھا, ایسے یوں دیکھنا تھا کہ پانی فوارہ مارتا ہوا منڈیر کے ساتھ آ کے لگ گیا. تو اس نے پیا, انہوں نے بھی پیا. تو ان کو دل میں خیال آیا, یہ کیا چکر ہے, یہ جانور اس کے لیے اتنا اکرام, اور میں انسان اور ایمان والا, میرے لیے تو یہ ہوا نہیں, جانور کے لیے یہ ہو گیا. تو ایک آواز سنی تو رسی اور ڈول کے سہارے ڈھونڈتا رہا. اس نے سیدھا اپنے رب کو پکارا. اللہ پکارنے والوں کی ایسے ہی سنتا ہے. تو یہ چیز ہمیں ایک راستہ دیتی ہے کہ ہمارے سوچ کے, تحقیق کے, ترتیب کے انداز اور ہیں. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ہمارے اوپر لازم کرے گا انہیں ہمیں کرنا ہوگا. نماز اذان کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب دفتر میں بیٹھے ہوں, ریسرچ کر رہے ہوں, تو یہ ساری ریسرچ زہر حلاحل ہے. اب اس کا انسانی خدمت سے تعلق ختم ہو چکا ہے. اللہ کی ندا کے بعد بھی تحقیق چل رہی ہو, اللہ کی صدا کے بعد بھی دفتر چل رہا ہو, تو یہ ساری برکتیں اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا. اب ہمارے لیے حکم ہے بند اذان باہر دینے کا حکم ہے. مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے. باہر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ساتھ ایک کوٹھا تھا, ایک صحابی کا گھر تھا, اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے کہ اذان باہر کی زندگی کو معطل کرنے کے لیے ہے اور مسجد کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے ہے. حی علی الصلاۃ کے بعد اب نہ کوئی دکاندار, نہ کوئی تاجر, نہ زمیندار, نہ کوئی مرد, نہ کوئی عورت, جو جہاں پر ہے اسے حکم ہے کہ ہاتھ اٹھا لے اور چلے اس رب کی طرف جو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. یہاں کیا ملے گا؟ یہاں تو ہم بہت کچھ کام کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, یہاں کیا ملے گا؟ تو اس سوال کا جواب اگلے دو جملوں میں دیا گیا, حی علی الفلاح, آؤ یہیں سے کامیابی ملے گی. میں چند دن پہلے گیا تھا, ذرا یونیورسٹی وائن کو قصہ سنایا تھا. ابن سینا رحمت اللہ علیہ, وہ طب کی دنیا میں یعنی نبی کہلاتے ہیں کہ ان پر طب کا الہام ہوتا تھا. اس شخص کا بنایا ہوا نظام طب اور اس کے قوانین آج بھی معتبر اور مستند سمجھے جاتے ہیں. 600-700 برس پہلے وہ شخص گزرا ہے جب اتنے آلات نہیں تھے, لیکن اس شخص میں ایک صفت تھی, جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے اور نہیں سمجھ میں آتا تھا تو چھوڑ کے نفل کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے اور سجدے میں سر رکھ کر کہتے, اے رب میرے اوپر اس مسئلے کو واضح فرما دے. سجدے میں پڑھ نفل کی نیت باندھ کے سجدوں میں سر رکھ, اے میرے رب میں جاہل ہوں, میرے اوپر اس چیز کو منکشف فرما. پھر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کرتے 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 مانگتے مانگتے کا وہ چیزیں ان پر کھلتی تھیں. اور ایسا وہ لوگوں کو فن دے کر گئے ہیں کہ آج بھی ان کے فن کو تسلیم کیا جاتا ہے, اتنی تحقیقات کے باوجود بھی. تو آپ بھائی بہت بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں, بہت بڑی ضرورت پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. زراعت فرض کفایہ ہے, تجارت جائز ہے, تجارت کرنا جائز اور زراعت کرنا فرض کفایہ. اگر لوگ تجارت چھوڑ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے, لیکن اگر سارا طبقہ زراعت چھوڑ دے تو گناہگار ہو جائیں گے. علامہ خزائی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زراعت کے چھوڑ دینے سے لوگ گناہگار ہو جائیں گے. یہ فرض کفایہ, جیسے جنازہ سارے چھوڑ دیں تو مجرم ہو جائیں گے, تو زراعت فرض کفایہ ہے. بہترین مال وہ پالتو گھوڑا ہے اور قطاروں میں لگے ہوئے درخت ہیں. قطاروں میں لگے ہوئے درخت سے مراد باغ ہے. سب سے بہترین رزق جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے وہ گھوڑا اور
باغ ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو اتارا، معیشت کو جب آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ان کے ہاتھوں پر وہ کسی چلانے کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے کہا سعد کیا ہے یہ؟ کہا جی یہ کسی کے نشان ہے، میں زمین کھودتا ہوں، گوڑی کرتا ہوں۔ گوڑی کرتے نا زمانے میں ہاتھوں سے کرنا، تو یا رسول اللہ وہ میں خود کرتا ہوں، اس کے کرنے کی وجہ سے یہ میرے نشان پڑ گئے ہیں، بچوں کی روٹی کماتا ہوں۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ لے کر ایسے چوما اور کہا اس ہاتھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو آپ ایک بہت بڑے شعبے سے منسلک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ بہت پسند تھے۔ آپ اکثر جا کر انصار مدینہ کے باغ میں بیٹھا کرتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک بدو سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا چشمہ ہو، عین خوارہ وعرض خرارہ، چشمہ ہو ابلتا ہوا، زمین ہو سرسبز، او نعجۃ صفراء فی قطعۃ خضراء، یا بکریاں ہوں اور ساتھ سرسبز چراگاہ ہو، یا کھجوروں کا باغ ہو اور اس کی چھاؤں ہو۔ تو کہنے لگے اللہ کے بندے سونے چاندی کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین دفع کرو، یہ بھی کوئی چیز ہے، خرچ کرو تو ختم ہو جائیں، نہ کرو تو پتھر کی طرح پڑے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوما کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی زراعت تھی کہ ان کے کھیت میں 5 لاکھ من گندم ہوتی تھی۔ جس زمانے میں یہ ایسی اقسام تیار نہیں ہوئی تھیں کہ جو ایکڑ میں 50 من ہو اور ایکڑ میں 60 من ہو۔ وہ ایک پرانی ہم نے بھی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے، باپ دادے کی 591، وہ بس ہم اپنے کھانے کے لیے 2 ایکڑ کاش کر لیتے ہیں، 15-20 من 1 ایکڑ سے وہ ہوتی۔ یہ اقسام نہیں تھیں اور اس کے باوجود 5 لاکھ من گندم ان کے فارم سے نکالی جاتی تھی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے ساتھ تھوڑا بہت اپنا کام کرتے تھے، تو چلتے 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 ان کی سالانہ جو آمدن تھی وہ 40,000 اونٹ تھے۔ 40,000 اونٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا سال وہ چراگاہوں میں چرتے رہتے تھے، اور روزانہ 20 اونٹ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے، اور خود مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے مہینے میں 1 دن گوشت، اور مہمانوں کے لیے روزانہ کا دستور تھا۔ 20 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے اور لوگوں کو کھلایا جاتا تھا۔ تو اب یہ تحقیق اور ریسرچ تو سب کچھ ہے اور بڑی جان بھی لگ رہی ہے، اور خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 5 من کپاس ہوتی تھی، اب وہی 30 من ہو رہی ہے، 35 من تک چلی جاتی ہے۔ ہماری 15-20 من گندم ہوتی تھی، وہ 60 من تک خود میرے اپنی زمین میں نکلی ہے۔ اوسط کے لحاظ سے تو نہیں، لیکن 2, 4, 10 ایکڑ ایسے ہر دفعہ دیکھے کہ ان پہ 60 من تک گندم چلی گئی، 100 من تک مکی چلی گئی ہے۔ لیکن وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ ذلت تو ساتھ نہیں چھوڑ رہی، وہ تو اسی طرح چھائی ہوئی ہے۔ اتنی فراوانی کے باوجود ذلت سروں سے جائی نہیں رہی، کہ اس کے لیے ایک اور نظام ہے، اس کے لیے اور اسباب ہیں۔ اس ریسرچ و تحقیق و تدقیق کے ساتھ ایک نظام اور ہے، وہ ہے اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ ترتیب زندگی کو بھی سیکھنا اور اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا۔ اس امت کا جو کام ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کروانا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ وہ پہلو ہمارا بالکل خالی ہو گیا ہے۔ میں مکہ میں تھا تو مجھے ایک ملے، اس کے PhD تھے ارضیات کے، ایک جگہ کھانے پہ ان سے ملاقات،
وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کے پاکستان کی جو زمین ہے ساری دنیا میں ایسی زمین کسی ملک کے پاس نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی اس کے اندر صفات رکھی ہیں، دنیا کے کسی خطے میں یہ صفات موجود نہیں۔ میں نے کہا آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک اور ہمیں وائرس لگ گیا ہے جس نے ہماری ہر شے کو برباد کر دیا ہے، وہ بددیانتی اور خیانت کا وائرس ہے جو جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ امریکن سنڈی بھی مر گئی اور کپاس کے وائرس کا بھی علاج ہوگا۔ تو بیوٹی کپاس میں نے اس دفعہ 10 ایکڑ کاشت کی تجربے کے طور پر، جس پر سنڈی ویسے ہی نہیں آتی، وہ نہیں آئی، ہم نے 10 ایکڑ کاشت کیا تجربے کے طور پر، اس پر سارے سیزن میں کوئی سنڈی کا اٹیک نہیں ویسے وائے لشکری سنڈی کے، تو وائرس کا بھی کنٹرول ہو گیا، سنڈیاں بھی کنٹرول ہو گئیں۔ لیکن یہ جو بددیانتی کا وائرس لگا ہے یہ مصیبت خانہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جب تک یہ اندر سے نہیں نکلے گا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ہم گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے۔ کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا اتخذ الفیء دولا، جب میری امت میں حکومت کے افسران بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانۃ مغنما، اور عوام الناس بھی بددیانت ہو جائیں گے، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور جب میری امت کے علماء کا رخ اللہ کی طرف بڑھنے کی بجائے بادشاہوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا اور علم دین کو اللہ کی بجائے دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، اور ادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے سے لگائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کر ان کو دھکا دے کے راستے سے ہٹا دیں گے، وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو اکرام کر کے بھی آپس میں بغض رکھا ہوا ہوگا، مسکرا کر بھی ملنا ہوگا، اندر میں نفرت بھی ہوگی، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کی ہر ایک کی نیت ہوگی، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، بڑے بڑے کلیدی عہدوں پر نکمے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وظہرت القینات والمعازف، اور گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور موسیقی چاروں طرف پھیل جائے گی اور موسیقی کے آلات ہر طرف عام ہو جائیں گے، وشربت الخمور، اور شراب عام ہو جائے گی، ولبس الحریر، اور مالدار لوگ مرد ریشم استعمال کریں گے، ولان آخر هذه الامة اولها، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو جاہل، ان پڑھ، اس قسم کے